الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکرا فلینکرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ہمیں مغرب کے نماز کے بعد اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہے ایمان والے تم اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل عیال کو بچاؤ۔ خود جہنم کے آگ سے بچو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور مسلمان کی ذمہ داری ہے اسے پورا کرنا۔ کیسے ہم بچیں گے، کس طریقے سے ہم بچیں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ انسان کے اندر ایک بہت خراب بیماریاں پیدا ہو گئی، وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے تو ہم تو جنت میں ضرور جائیں گے، ہم جنت میں ضرور جائیں گے۔ ہاں ضرور جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفاتیح الجنت اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ جنت کی چابی یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ جنت کی چابی ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مان لیا، ہم ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کو مان لیا۔ حضرت وہاب ابن منبہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا بلا، ضرور، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی تو ہے، لیکن ہر چابی کی دانت ہوا کرتے ہیں، ہر چابی کی دانت ہوا کرتے ہیں۔ اگر تم دانت والا چابی لے کر، دانت سمجھ رہے ہو نا، یہ دانت چابی کی جو گھاٹ ہوا کرتے ہیں، تو ہر چابی کی دانت ہوا کرتے ہیں۔ تم اگر دانت والا چابی لے کر جاؤ گے تب بھی تالا کھلے گی، ورنہ تالا نہیں کھلے گا۔ وہ دانت کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے فرض احکامات، وہ دانت اللہ تعالیٰ کے فرض احکامات۔ جیسے لا الہ الا اللہ ایک لوہے کی لکیر جیسا ہے، یہ چابی ہے ایک لوہے کی لکیر، لا الہ الا اللہ آپ کو مل گیا چابی۔ لیکن جب آپ نماز کو پورا کرو گے، روزے کو رکھو گے، زکوٰۃ کو ادا کرو گے، حج ادا کرو گے، تب آپ کو اس چابی میں دانت آئے گی۔ اور اگر ہم اس کو کوتاہی سے گزر لیں، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے، استطاعت کے مطابق اگر مال ہو اور حج نہ کرے، تو پھر ہمارے ہاتھ میں وہ لوہے کے لکیر جیسا رہ جائے گا، لوہے کے لکیر جیسا رہ جائے گا۔ صرف کلمہ لے کر، وہ لوہے کے لکیر کو لے کر ہم قیامت کے میدان میں پہنچیں گے، حشر کے میدان میں پہنچیں گے۔ اور آپ لوگ بتائیے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ لوہے کے اندر، لوہے کے اوپر اگر ہم کوئی کام کرنا چاہے تو اس کو آگ کے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، اس کو آگ کے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد اسے گرم ہوتا ہے، اس کے بعد لوہر اسے بناتا ہے، اس کے بعد لوہر اسے بناتا ہے۔ تو وہاں بھی اگر ایسا ہوا تو ایسا ہی معاملہ آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا اور اس چابی میں دانت بنائی جائے گی۔ کب تک؟ جب تک اللہ چاہے۔ جب دانت بنے گی، کب تک؟ اللہ چاہے۔ جب بنے گی تب نکالا جائے گا، تب آپ کو آپ کے ذریعے وہ جنت کے دروازہ کھلے گی۔ تو ہاں جنت کی چابی تو ہے، لیکن اس میں دانت ہونا ضروری ہے، دانت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے تمام حکم کو ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو ماننا ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں صحابہ اکرام کے اندر اور ہمارے اندر فرق صرف ایک ہی ہے، صحابہ اکرام کے اندر اور ہمارے اندر فرق صرف ایک ہے۔
صحابہ اکرام ہمیشہ دین کو آگے رکھتے تھے اور دنیا کو پیچھے، اور ہم لوگ ہمیشہ دنیا کو آگے پیش کر دیتے ہیں اور دین کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے حکم قرآن کریم کے اندر فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے حکم فرما دیا، صحابہ اکرام مرتے تک مر گئے لیکن اس حکم کے کوتاہی نہیں کی۔ اور ہم سر میں کیوں بتاؤں کہ ایک وقت نماز چھوڑنے کا یا قضا کرنے کا سزا کیا ہے؟ اب لوگ سب جانتے ہو پھر چھوڑتے ہیں۔ فرق یہی ہے، صحابہ اکرام جب بھی جان گئے مر گئے اس حکم کی کوتاہی نہیں کی، اور ہم جانتے ہوئے کوتاہی کر رہے ہیں۔ کس کو نہیں پتا کہ ایک وقت نماز اگر جان بوجھ کر قضا کر دے تو اس کو 2,88,00,000 سال جہنم کا آگ میں جلنا پڑے گا، صرف قضا کر دے۔ کوئی انسان اگر جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے، کہا جاتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ کون نہیں جانتا؟ پھر انسان اتنی کوتاہی۔ صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول نے کہا کہ نکل جاؤ تو دین کے لیے نکل گئے، اور ہمیں کہا جاتا ہے نکل جاؤ فوراً ہم دنیا پیش کرتے ہیں، فلاں جگہ مجھے جانا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، اگر تمہارے موت آ جائے تو تم کہاں جاؤ گے؟ اللہ کا بندے، تمہارے اگر موت آ جائے تم کہاں جاؤ گے؟ 40 دن کے لیے کہا جاتا ہے کہ دین کو سیکھنے کے لیے 40 دن نکلو، کہا جاتا ہے میرا فلاں کام ہے۔ وہ اللہ کے بندے، تم 40 دن آپ کو مرا ہوا کیوں نہیں سمجھتے؟ تم 40 دن اپنے آپ کو مرا ہوا کیوں نہیں سمجھتے؟ تم 40 دن یہ سمجھ لو کہ میں مر گیا ہوں، میں مر گیا ہوں، تو تمہارے لیے آسان ہے۔ صحابہ اکرام کے بھی پریوار تھے، بیوی بال بچے سب تھے، لیکن انہوں نے دین کو سمجھا، دین کو سمجھا۔ ہر ہم مسلمان ہونے کے باوجود دین کو بھلا دیا۔ میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ انسان کہتا ہے کہ یہ شریعت بہت مشکل ہے، شریعت بہت مشکل ہے۔ نہیں اللہ کے بندے، شریعت مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں نے ایسا کوئی حکم نازل ہی نہیں کی کہ میرے بندہ نہیں کر پائے گا۔ ایسا حکم میں نے نازل کی ہی نہیں کہ میرا بندہ نہیں کر پائے گا۔ ہم نے خود شریعت کو مشکل بنا دیا۔ کیوں؟ ہمارا جو یہ دل ہے نا، اس دل کے اندر ہم نے تمام چیز کی محبت کو جگہ دی، بیٹی کی محبت کو جگہ دی، ماں کی محبت کی جگہ دی، اس کے بعد بیٹی کی محبت کی جگہ دی، گھر والے کی محبت کی جگہ دی، دنیا کی محبت کی جگہ دی، تجارت، کھیتی باڑی، تمام چیز کی محبت کو ہم نے اپنے دل کے اندر اس کو جگہ دی، صرف نکل دیا اور اللہ کے رسول کی محبت کو دل سے نکل دیا۔ اس لیے ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ اگر ایک انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے 100 مائل میں چلنا آسان ہو جاتا ہے، 100 مائل میں چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ محبت کی کیفیت ہے۔ ہمارے اندر ایمان ہے، کوئی شک نہیں، میں کہہ رہا ہوں ہاں ایمان ہے، لیکن محبت نہیں ہے۔ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ماننا یہ ایمان ہے، اور اللہ رسول کے محبت کو دل میں جگہ دینا یہ کامل ایمان ہے، یہ کامل ایمان ہے۔ ہمارے اندر ایمان ہے لیکن کامل ایمان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم تب تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک تم اپنے باپ، بیٹے، تمام انسان سے زیادہ مجھے محبت کرنے والا نہ بن جاؤ، تب تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ جب تک دنیا کے تمام چیزوں سے مجھے محبت زیادہ نہ کرنے والا بن جاؤ۔ اگر دیکھا جائے تو ہم اللہ کے رسول کی سنت کی کتنا کوتاہی کر رہے ہیں، دن رات چھری چلا رہے سنت کے اوپر، دن رات چھری چلا رہے سنت کے اوپر۔ کس کو پتہ نہیں؟ سب کو پتہ ہے، پھر بھی کر رہے۔ اسی لیے ایسا نادان نہ بنو، ایسا نادان نہ بنو، اپنے جوانی کو نہ لٹاؤ، اپنے جوانی کو نہ لٹاؤ، کام پہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے کام لے گا۔ اور میں پرسوں بھی کہہ رہا تھا ہمیں پتہ نہیں کب ہمارے موت آ جائے، کب ہماری موت آ جائے۔
اس لیے جب بھی اللہ کے راستے کے لیے بلایا جائے ہم تیار ہیں، لبیک، ہم تیار ہیں۔ اللہ کے رسول جب بھی فرماتے ہیں کہ جہاد کے لیے نکل جاؤ، ایک آدمی، ایک صحابی بھی بیٹھا نہیں رہتے تھے۔ اللہ کے رسول کہتے تھے تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، تمہارے پیر کیا ہے، اپاہج ہو، تم اپاہج ہو، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، یا رسول اللہ مجھے شہید ہونا ہے۔ اللہ کے رسول چن دیتے تھے تمہیں جانا نہیں ہے، لیکن وہ دوڑتے تھے مجھے جانا ہے۔ اور ہمارے یہاں کہ چلو پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رسول کی محبت کو دل میں جگہ دو، تب تمہیں بنے گی، ورنہ کچھ نہیں بنے گا۔ ہم نکلیں گے انشاءاللہ، اس لیے بولو کال تو نام لکھائے تھے، اس لیے ارادہ کرے 4 مہینے کے لیے کون جانے کے لیے تیار ہے؟